بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ پیارے مرشد نے دلائی ترغیب تعمیر مسجد کی برائے ایصال ثواب۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ ترکی کا سفر کیسا رہا؟ بتایا مدنی مکالمے میں نگران شورا نے۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، رکن شورا نے دیے مدنی پھول۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدنی بہار، گلزار طیبہ سے اسلام کی حقانیت کا اظہار۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سردار آباد پنجاب پاکستان سے شامل کرتے ہیں مدنی خبر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ انٹرنیٹ ثاقب بھائی کے انتقال پر تعزیت فرمائی اور ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانے کا ذہن دیا۔ مرحوم کے لواحقین نے فیضان سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی مسجد کے قیام کی نیتیں کی، آپ بھی دیکھیے۔ مبلغ دعوت اسلامی ثاقب عطاری ڈویژن قافلہ ذمہ دار برائے فیضان عطار سرداری کابینہ کے والد ماجد بوٹا صاحب، بڑے بھائی جان صابر اور چھوٹے بھائی فیصل عطاری اور مرحوم کے تمام سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب عطاری ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر 1435 ہجری کی 21 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھول برسائے، ان کی قبر اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں سب اٹھا دے، اور مرحوم کی قبر کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد فرمائے۔ ترکی کئی شہر مزارات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام تبرکات کی زیارت فرمائی۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے خوش عقیدگی کا مظہر، ذہن میں یہ بھی رہے کہ اتنے عرصے تک تبرکات کا محفوظ رہنا یا رکھنا، یہ دونوں باتیں اولیاء کرام کی محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ بتایا مدنی مکالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی نے، آپ بھی دیکھیے۔ آج کا جو یہ سلسلہ ہے یہ آپ کے سفر ترکی کے حوالے سے، اس میں ہم انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول لیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اردو جاننے والے نہیں ہوتے، ان کو بھی جو ہے آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے جذبہ کیا کار فرما ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس معاملے میں کہ میرا کون سا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ سفر اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سفر کیا اس کے لیے اوسا اجر ہے۔ مجموعی صورتحال بیان کیا جائے تو اس کا اچھا رسپانس ملا ہے،
اور اتنا اچھا رسپانس ملا ہے کہ مدنی حلیے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے سفر میں بھی ہوئے ہیں۔ اسلامی کی مرکزی میں سے شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری کال پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ مدینے سے، مدینے سبحان شریف سے۔ اللہ۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایسا کئی اسلامیں ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آپ کا مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکو پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں، امیر اہل سنت کا بھی یہ معمول رہا نگرانی شورا کے ساتھ، کیونکہ کئی ملکوں کا سفر کرنے کی سعادت ملی ہے، تو سفر جب شروع ہو تو توبہ کی جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، اور پھر جس کا نگرانی شورا نے کال فرما کر ہمیں گواہ کیا تھا کہ آپ سب میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں، تو یہ سب ہماری تربیت کے حصے ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہے۔ یہ سوچ بھی امیر اہل سنت کی ذات سے ملتی ہے۔ نگران شورا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ کی جو مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسا مدنی حلیہ لباس اور فی زمانہ جس طرح کا مسلمان اور اسلام کے بارے میں مسکنسیپشنز دنیا میں پائے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں دنیا میں پائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی مطلب کہ مس گائیڈ کرنے کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری ہے اسلام و مسلمانوں کے بارے میں، ان حالات کے اندر تو بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو، عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ سنتوں کے پیکر بن کر پوری ایک مٹھی داڑھی کے ساتھ، سر پر امامے کا تاج سجا کر، سنتوں بھرے حلیے کے ساتھ ایئرپورٹ پر، ٹرین پر، بس پر، ہر جگہ جہاں پر لوگ ہیں دنیا بھر میں، چاہے یو کے میں ہیں، اب یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں، افریقہ میں بھی ہیں، آپ اپنے مدنی حلیے کے ساتھ، اپنے اسلامی گیٹ اپ کے ساتھ رہیے، رب کریم کی رحمت شامل حال رہی، خود آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کے اس عمل سے دین متین اسلام اور مذہب اسلام اور مسلمان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اہل محبت کو لائیے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، پھر سفر کرائیے مدنی قافلوں میں، سمجھایا رکن شورا نے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ آپ نے مدنی مقصد کورس کے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہ عاشقان رسول ایک ایسا منفرد کورس کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں جسے ہماری مجلس نے مدنی مقصد کورس کا نام دیا ہے، اور یہ مدنی مقصد کورس 12 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ اس کا جاری ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جہاں بھی رہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین جہاں جہاں سفر کرتے ہیں، جہاں جہاں مدنی کام کرتے ہیں، لوگوں کی بہت بڑی توقعات ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کہ مدنی مذاکرے ہوں، آپ کے بیانات ہوں، آپ کی تحریریں ہوں، آپ کی صحبتیں ہوں، ہر لمحہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے بھی یہاں پر جو موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ یہی کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت جیسا چاہتے ہیں سب بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، اور ہمیں سچی لگن اور کڑن کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کو دیے مدنی پھول۔ مستقل قفل مدینہ اور مدنی انعامات پر عمل کے حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ناظمین کا 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، اور اس تربیتی اجتماع کا آج آخری دن ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے اور جو مستقل قفل مدینہ تحریک عطا فرمائی ہے، یہ بہت اہم ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی زندگی گزارنے کا ایک طرح سے جدول مدنی انعامات میں موجود ہے۔ با کردار مسلمان بننے کے لیے مدنی انعامات کو اپنانا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ مدنی انعامات کے ذریعے آسانی با کردار مسلمان بن سکتے ہیں، یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرا انداز کیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، میرے دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، میرے چلنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، میری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یہ سب مدنی انعامات پر جب عمل کریں گے اور روزانہ فکر مدینہ کریں گے تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے، جبکہ آپ نے پاک قادری کابینہ نواب شاہ کے ڈویژن نوشہر و فیروز مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی پھول دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہمیں گاؤں گاؤں جا کر دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام امجدی کابینات کے شہر زمزم نگر حیدرآباد میں الحمدللہ امامت کورس کے لیے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایک مدنی حلقہ تھا، جس میں الحمدللہ عز و جل یہ اسلامی بھائی مختلف شہروں سے امامت کورس کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ امامت کے حوالے سے شرعی معلومات، قرات کی درستی اور دیگر اخلاقی تربیت لے کر یہاں سے جائیں اور اپنے شہروں کی علاقوں کی مسجدوں میں بطور امام وہاں رہ کر دین متین کی خدمت کریں۔ تو الحمدللہ عز و جل اسی جذبے کے تحت یہ اسلامی بھائی جمع ہے۔ آج ان کے ساتھ الحمدللہ مدنی حلقہ ہوا اور ان میں سے تقریباً 13 اسلامی بھائیوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی وقف مدینہ ہو رہے ہیں۔
یعنی کہ اپنے آپ کو پوری زندگی دعوت اسلام کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس 126 دن کے امامت کورس کے بعد انشاءاللہ مدنی مرکز انہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بھیجے گا، یہ انشاءاللہ وہاں جا کر انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے۔ مزید اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کی بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم 12 ماہ سفر کر کے انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کے لیے قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج پاک امجدی کابینات کی کابینہ قادری کابینہ کے 2 ڈویژن نوشہر و فیروز اور تھارو شاہ ڈویژن، جس میں کئی گاؤں گوٹ دیہات قصبے شامل ہے، تو ان گاؤں گوٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، ان گاؤں گوٹ تک پہنچنے کے لیے، نیکی دعوت دینے کے لیے الحمدللہ آج یہ طے ہوا کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ وہ اپنے ذمے پہ گاؤں لیں گے، اور ہفتے میں 1 دن چھٹی والے دن وہاں گاؤں میں جائیں گے اور وہاں نیکی دعوت عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تن من دھن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کا شرف عظیم عطا فرمائے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ مدنی بہار گلزار طیبہ پنجاب پاکستان سے دعوت اسلامی اسلام کا پیارا اور نکھرا چہرہ پیش کر رہی ہے، جس سے قبول اسلام کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ 20 سال پہلے PhD کی تھی انہوں نے، اور بڑے ان کے پاس دنیا تقریباً 10-12 ملکوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان میں دنیا میں نام کمایا انہوں نے، مسلمان ہو کر قاضی تاریخ قافلے میں سفر کیا۔ ان کو میں نے پاکستان کی دعوت دی، تو اب ماشاءاللہ یہ اسلام سیکھنے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں، اور ان کا عزم یہ ہے ادریس بھائی کا کہ انشاءاللہ عز و جل اب میں اسلام سیکھ کر پوری دنیا میں کافروں کو مسلمان بناؤں۔ غوث پاک علیہ رحمت اللہ الغفار کی 11ویں شریف کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ مٹھی باب الاسلام سندھ پاکستان میں یاد غوث پاک یوں منائی گئی۔ یا غوث اعظم دستگیر، 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 یا غوث اعظم دستگیر۔ ذہنی آزمائش ایک ایسا سلسلہ جس کے سوالات سن کر بڑے بھی علم دین کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں مدنی انتخاب کا سلسلہ بہت پیارے انداز میں اس طرح ہوا۔ بات ہے دیکھو علم دین کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاکستان۔ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، آپ کے پاس ہیں 12 منٹ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ ٹائم ختم ہو گیا، پیپر لے لیں سب۔ یہ ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلب آئے۔
محمد معین رضا ول محمد سیفون، محمد عمیر اتاری ول نصیر احمد، ثقلین طارق اتاری ول طارق رشید، مدثر حسین اتاری ول محمد اشفاق اتاری۔ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی صاحبزادی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ جواب درست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جواب درست ہے، تشریف رکھیے۔ جی اگلا سوال یہ بتائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیں۔ مولانا حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جواب درست ہے۔ یہ بتائیے ریحان بھائی کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ مغفرت کا عشرہ۔ آخری عشرے کو مغفرت کا۔ ان کو دیجیے گا، صحیح بتا رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ جہنم سے آزادی کا مقصد۔ یہ بتائیے کہ حجر اسود جب جنت سے تشریف لایا تو اس کا رنگ کیا تھا؟ سفید تھا۔ سفید تھا، اب کیا رنگ ہے؟ اب کالا۔ وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ سورۃ النمل۔ کیا آیت ہے؟ سلیمان وإنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد درس کا دورانیہ کتنے منٹ ہے؟ مسجد درس کا دورانیہ 7 منٹ ہے۔ میرے پاس جو ابھی نام ہے بلال اتاری والشمس الحسن سیالوی، آپ کل سلسلے کے لیے سلیکٹ ہو گئے، مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ کل سلسلے میں آپ کا نام معین رضا ہمارے پاس موجود ہے، کل سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زمرہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا انتخاب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سب ہوا ہے۔ کیا دل کیا کہہ رہا ہے؟ سب ہوا ہے۔ ہو گیا ہے؟ آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہو گیا ہے؟ چلیں ہو گیا ہے آپ کا انتخاب، آپ کی قسمت کا فیصلہ صادق کا تو ہے۔ سبحان اللہ، کل سلسلے میں آ رہے ہیں آپ۔ محمد بلال رضا اتاری آپ ہیں، ولد عیسیٰ خان آپ ہیں۔ آپ کا نام ان اسلامی بھائیوں میں شامل ہے جن کا کل سلسلے کے لیے انتخاب ہو چکا ہے۔ ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں وہ 12 مدنی منع جو کل سلسلے میں آپس میں مقابلہ کریں گے، اور ان میں ایک مدنی منع یہ 12 سالہ طالب علم بھی ہے جس نے 3 سے 4 ماہ کے مختصر سے عرصے میں 12 پارے حفظ کر لیے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد حیرت انگیز خوشی ہو رہی ہے کہ روزانہ کا ایک پاؤ الحمدللہ یاد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اسے نظر بد سے بچائے، بار بار حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہانگ کانگ ایک ترقی یافتہ علاقہ، دنیا کی اہم ترین بندرگاہ، جہاں مبلغ دعوت اسلامی کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ آپ وہاں کے قبرستان تشریف لے گئے، جبکہ یونیورسٹی میں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا۔ مدنی چینل پر یہ مناظر ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کے مسافر بنیے، مساجد کو آباد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکھنے سنتے قافلے میں چلو، چاہو گر برکتے قافلے میں چلو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم ہانگ کانگ کی پولی ٹیکنیک یونیورسٹی میں موجود ہیں، جہاں ابھی مدنی حلقہ لگا، اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، کے چور چغل خور چغل خور، کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ نیکی کی دعوت، ملاقاتیں، انفرادی کوشش و تاجر مدنی حلقوں میں شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے پنجاب پاکستان میں مارکیٹ مدنی کام آپ بھی دیکھیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو،
حسین. مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا بنگلہ دیش میں، جس میں نگران کابینہ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور اس مدنی خبر میں مدنی منوں کا مدنی عزم بھی شامل ہے. ملاحظہ کیجئے. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم. کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے. غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، سر پر امامہ انشاءاللہ، سر پر زلفے انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی قافلے کی مدنی خبر آپ کو دکھاتے ہیں سردار آباد پنجاب پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ سے، جہاں سفر سے قبل عاشقان رسول کی تربیت بھی کی گئی مدنی تربیت گاہ پہ. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. مدرسۃ المدینہ مقیم ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی منوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. نگران نیپال کابینہ نے میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت بلدیہ کمپلیکس کے جناح ہال میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. آپ بھی دیکھیے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا